بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محلے میں ایک نئی عورت آئی جس کی 7 جوان بیٹیاں تھیں۔ کسی نے آج تک ان کی شکل نہیں دیکھی تھی کیونکہ وہ پردہ کیا کرتی تھی۔ جب ایک دن میں گلی سے گزر رہا تھا اور اس کی ایک بیٹی نے میرے پر کاغذ پھینکا جس میں اس کا نمبر لکھا تھا، میں خوش ہو گیا۔ اب ہماری روز لمبی لمبی باتیں ہونے لگیں اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ وہ بولی کہ میری عمر 200 سال ہے، میرے 3 شوہر مر چکے ہیں، اب میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے مذاق میں ڈال دیا، اس کی آواز تو لڑکی جیسی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے گھر بلا لیا اور بولی کہ نکاح کرو، پھر چہرہ دکھاؤں گی۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا اور جیسے ہی اس کا گھونگھٹ اٹھایا، روح پرواز کر گئی کہ وہ تو واقعاً۔ تبھی یہ سب باتیں سن کر دادی غصے سے لال ہو گئی اور اماں سے کہنے لگیں، یہ ہے تمہاری تربیت تمہارے بیٹوں کی جو تمہارے سامنے جو مجھے باتیں سنا رہے ہیں؟ بابا تو تھے ہی سدا سے لاپرواہ اور اپنی ذمہ داریوں سے آزاد انسان۔ گھر پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، دادی نے اماں کی زندگی کتنی مشکل کی ہوئی تھی۔ جب سے میں نے ہوش سے سنبھالا تھا بابا کو اسی طرح گھر سے باہر ہی دیکھا تھا۔ اماں بتاتی ہے کہ شروع میں تو تمہارے بابا ہمارا بہت خیال رکھا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ بابا اتنے بدل گئے کہ وہ اماں سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتے اور اپنی اولاد کی طرف دیکھنے کی بھی انہیں فرصت نہیں تھی۔ ایک دن بابا گھر آئے تو دادی ان کو دیکھتے ہی شروع ہو گئی کہ لو جی آ گیا دنیا کا نکمہ ترین انسان، اسے بھی اتنی فرصت نہیں کہ ماں کا حال احوال ہی پوچھ لے، جب دل چاہے وہیں اپنی آوارہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہے۔ اسے اتنی بھی ہوش نہیں کہ اس کے بیٹے جوان ہو رہے ہیں، کل کو وہ بھی اس کے دیکھا دیکھی یہی کام کریں گے۔ دادی کی باتیں سن کر بابا نے کہا کہ بس کر دے ماں جی، آپ کی انہی جلی کٹی باتوں کی وجہ سے میں گھر نہیں آتا۔ اور آپ کیا کہہ رہی تھی کہ میں نکمہ انسان ہوں؟ تو مجھ نکمے کو اس طرح بنایا کس نے؟ آپ نے، آپ کی حرکتوں نے۔ آپ کیا کچھ کرتی رہی ہیں؟ کیا میں نہیں جانتا؟ اگر میں خاموش ہوں تو مجھے خاموش ہی رہنے دیں، اسی میں آپ کی عافیت ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر میں نے کسی سے کچھ کہہ دیا نا تو آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ بابا نے کہا کہ آپ کے کرموں کی سزا ہے یہ۔ پھر بابا نے دادی سے کہا ایک بات اور، جب میں تھوڑی دیر کے لیے گھر آتا ہوں تو برداشت کر لیا کریں، آپ ہی کا بیٹا ہوں، یا مجھے گود لیا تھا جو ہر وقت کوستی رہتی ہیں۔ اس کے بعد بابا کمرے میں چلے گئے اور دادی منہ پر ہاتھ رکھے ایسے بیٹھی تھی جیسے کبھی کچھ بولی ہی نہ ہو۔ پتہ نہیں بابا کون سی بات جانتے تھے جس کے پتہ لگ جانے سے دادی کی جان جا سکتی تھی۔ اس دن دادی نے بابا کی باتوں کا غصہ بھی اماں پر نکالا اور کہا کہ پہلے تم نے میرے بیٹے کو میرے خلاف کر دیا اور اب میرے پوتے مجھ سے سیدھی منہ بات بھی نہیں کرتے۔ اماں ہمیشہ کی طرح خاموش تھی۔ اماں شہر میں پڑے تخت پر بیٹھ کر سبزی بنا رہی تھیں اور دادی اپنی دھن میں تانے تشنے دے رہی تھی۔ کبھی میں سوچتا کہ دادی کا اماں کے ساتھ رویہ فطری ہے، کیونکہ ساس بہو کبھی کبھی بنتی دیکھی نہیں ہوئی ہے ہم نے، اسی لیے دادی ساس کے روپ میں سزا بن کر اماں کے سر پر مسلط تھی۔ اماں کی اعلیٰ ظرفی تھی جو اتنی تذلیل کے باوجود بھی دادی کی خدمت کرتی، لیکن دادی اتنی پتھر دل، ان کو ذرا رحم نہیں آیا کرتا اماں پر۔ دادی یہ بھی نہ سوچتی کہ میں اتنا کڑوا بولتی ہوں، لیکن وہ اتنی صابر کے چپ چاپ باتیں سن لیتی ہے اور ایک لفظ بھی نہیں نکالتی منہ سے۔ پتہ نہیں اماں کیسے اتنی کڑوی باتیں برداشت کرتی تھی۔ اگر اماں کی جگہ پر میں ہوتا تو میں کب کا دادی کو کہیں چھوڑ آیا ہوتا۔ مجھ سے ایسے انا پرست اور خود پسند لوگ دیکھے نہیں جاتے۔ دادی کی حرکتیں کچھ مشکوک سی لگا کرتی تھی، وہ چل بھی نہیں سکتی تھی، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ جیسے ہی بابا آتے تو دادی ہاتھ میں کچھ دبائے رکھتی۔ بھائی کو ملازمت مل چکی تھی، ہم سب بہت خوش تھے۔ اماں نے بھائی کا ماتھا چوما اور نم آنکھوں سے دعا دی۔ میں نے کہا کہ اماں خوشی کے موقع پر آپ رو رہی ہیں؟ اماں ہنسنے لگی اور ہم دونوں کو گلے سے لگا لیا۔ اماں نے کہا کہ تم دونوں میری کل کائنات ہو، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ بھائی کی نوکری کی خوشی میں بھائی دادی کے پاس گئے اور مٹھائی کا ڈبہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ دادی نے بھائی کی طرف ایسے دیکھا جیسے بھائی نے ان کی شان میں گستاخی کرتی ہو۔ دادی نے کہا کہ کس خوشی میں لائے ہو مٹھائی؟ بھائی نے کہا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ دادی نے مٹھائی نہیں کھائی اور کہا کہ خوشی کی خبر پہلے بڑوں کو سناتے ہیں، لیکن تم لوگوں کا قصور بھی نہیں ہے، تم تو ویسے ہی کرو گے نا جیسے تمہاری ماں کہے گی۔ بھائی نے دادی سے کہا کہ دادی کیوں اتنی بدگمان میں رہتی ہیں؟ اماں نے کبھی ہمیں ایسی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی میری ماں ایسی عورت ہے جو رشتوں میں نفرتیں پھیلائے۔ اور رہی بات پہلے آپ کو نہ بتانے کی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے لیے سب سے اہم اور ضروری میری ماں ہے، اور اس دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ حق میری ماں کا ہے۔ پھر بھائی نے دادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ جب بابا ہماری عمر کے تھے تو کیا آپ ان سے یہ نہیں کہتی ہوں گی کہ تم پر سب سے زیادہ حق میرا ہے؟ تو پھر دادی ہماری باری آپ کیوں یہ سب بھول سکتی ہیں؟ آپ کا تو گلہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ خیر، لگتا ہے آپ کو میری نوکری کی کچھ خاص خوشی نہیں ہوئی تھی، تبھی ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ دادی حسب عادت غصے میں آ چکی تھیں، کیونکہ بھائی
کہہ تو سچ رہے تھے، لیکن اس سچ کو دادی ہضم نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے غصے میں بابا کو کوسنے لگی اور کہنے لگیں کہ یہ سب تمہارے باپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک تمہارا باپ ہے جسے ماں کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، اور یہ اس کی اولاد ہے جو ماں کی شان میں بو رہا ہے۔ دادی نے اپنا پرانا ہتھیار پھر سے استعمال کیا اور رونے لگی۔ جب بھی دادی کو لگتا کہ بات ان پر آ رہی ہے تو دادی بیچ کا رستہ اختیار کرتی، یعنی رونے دھونے کا ناٹک کرنے لگتی تاکہ بات کرنے والا ان کے آنسو دیکھ کر ان کی طرف ہو جائے۔ لیکن ہم تو اس ناٹک کو شروع سے دیکھ رہے تھے، ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ جب میں کوئی 8 یا 10 سال کا تھا تو بابا ہمارے لیے کچھ لے کر آئے تھے، اور وہ سیدھے کمرے میں چیزیں رکھ کر دادی کے پاس بیٹھ گئے تو دادی نے رونا شروع کر دیا۔ بابا نے کہا کہ ماں جی کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ دادی نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا، تم جا کر اپنی بیوی بچوں کو دیکھو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، ماں کا کیا ہے، ماں تو ایسے مر جائے گی، پھر تمہیں احساس ہوگا ماں کی قدر کا۔ بابا نے دادی سے کہا کہ آخر ہوا کیا ہے جو آپ ایسے کہہ رہی ہیں؟ دادی نے کہا کہ تم جو بھی لائے تھے پہلے میرے پاس لاتے، مجھے دکھاتے، پھر اندر لے کر جاتے۔ بابا نے کہا کہ ماں جی قسم سے میں نے سوچا آپ سو چکی ہیں۔ بابا دادی کے لیے سوٹ اور شال لے کر آئے تھے، لیکن دادی نے وہ اٹھا کر نیچے پھینک دی اور کہا کہ اٹھاؤ یہ اور چلے جاؤ میرے سامنے سے۔ بابا نے دادی سے کہا کہ ماں جی اگر کوئی اور بات ہے تو وہ بھی کہہ دے، میں غصہ نہیں کروں گا، آپ میری ماں ہیں اور میں دل سے آپ کی عزت کرتا ہوں۔ دادی رونے لگی اور کہا کہ جانتی ہو کتنی عزت ہے؟ بابا نے سر پکڑ لیا اور کہا کہ ماں جی بس کر دے، کس بات کا بدلہ لے رہی ہیں مجھ سے؟ یہ نہیں کہ بیٹا تھکا ہارا آیا ہے میرے پاس بیٹھا ہے، اس سے اس کا حال احوال پوچھوں، آپ تو الٹا مجھے ہی سنائی جا رہی ہیں۔ کہا بھی ہے میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کو بیٹھے ہوئے، اس لیے سیدھا سامان اندر رکھ کر آپ کے پاس آ گیا، لیکن آپ ہے کہ بات کسی طرف لگنے ہی نہیں دے رہی۔ بابا کمرے میں چلے گئے، میں چھپ کر سب باتیں سن رہا تھا۔ بابا کے جاتے ہی دادی نے آنکھیں ایسے صاف کی جیسے کہہ رہی ہوں اچھا بچو، تجھے تو میں ایسے سبق سکھاؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ دادی رونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ بابا کے جاتے ہی دادی کی آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو گئے۔ میں جو اتنی دیر سے دادی کے سامنے والی الماری کے پردے کے پیچھے چھپا ان کو دیکھ رہا تھا، آہستہ آہستہ رومال گلے میں ڈالے باہر جانے کے لیے نکلنے لگا۔ دادی کسی گہری سوچ میں تھی، اس لیے انہیں میری آہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ دادی کے کمرے میں اپنا رومال لینے گیا جو دادی نے مجھ سے لیا تھا، اور یہ کہہ کر لڑکیوں والا ہے، اور رومال اٹھاتے وقت میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جسے دیکھ کر میں ایک پل کو ڈر گیا تھا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر اس چیز کو پکڑ کر دوبارہ دیکھا تو وہ عجیب قسم کا پتلا تھا جس پر کچھ سوئیاں اور کالا دھاگا لپیٹا ہوا تھا۔ میں نے اسے وہیں پھینک دیا۔ جانے دادی اس کا کیا کرتی ہے، یا شاید دادی اس سے باتیں کرتی ہوں۔ میں اندر ہی ہنسنے لگا۔ اس دن سے دادی کے لیے میرے دل میں جگہ بہت تھوڑی رہ گئی تھی، اور وہ بھی اس دن ختم ہو گئی جب ایک دن دادی کو زکام تھا اور ماں دادی کے لیے یخنی بنا کر لے کر گئی تھی۔ دادی نے یخنی کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور یخنی پینے لگی، اور اچانک منہ ایسے بنایا جیسے کوئی کڑوی دوا یخنی میں ملائی ہو۔ دادی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اماں وہیں کھڑی دادی سے پوچھ رہی تھی ماں جی کچھ اور چاہیے آپ کو؟ اور تبھی دادی نے یخنی کا پیالہ اماں کے اوپر پھینک دیا۔ اماں ایک دم سے پیچھے ہٹی تھی۔ اگر اماں پیچھے نہ ہٹتی تو گرم یخنی سے اماں کا چہرہ خراب ہو سکتا تھا۔ مجھے اس وقت بہت غصہ آیا تھا اور جی چاہتا تھا کہ جو دادی نے کیا ہے وہی ان کے ساتھ کروں، لیکن میں اماں کی وجہ سے رک گیا۔ تب سے مجھے دادی اچھی نہیں لگتی تھی، اور پتہ نہیں دادی ایسی کیوں ہیں۔ جب میں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں ان کے دادا دادی اتنے اچھے اور پیار کرنے والے تھے، اور ہماری دادی پتہ نہیں کس گناہ کی سزا تھی۔ انسان اپنی زبان سے اپنے اخلاق سے دوسروں کے دل میں جگہ بناتا ہے، لیکن دادی کی زبان اتنی کڑوی تھی کہ ان کے پاس 1 منٹ رکنا محال ہو جاتا۔ ایک دن میں کچھ دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے نکلا تھا اور مجھے دیر ہو گئی۔ جب گھر لوٹ کے آیا تو آتے ہی دادی نے گلاس لے لیا۔ میں چپ کھڑا شریف لڑکوں کی طرح ہاتھ باندھے کہ الٹی کی سیدھی باتیں سنتا رہا۔ دادی نے کہا کہ کب تک یہ باپ کی طرح آوارہ گردی کرتے رہو گے؟ باپ کو سمجھانے کے بجائے خود بھی اسی کے راستے پر چل پڑے ہو۔ میں نے کہا کہ دادی کرکٹ میچ تھا، دوستوں کے ساتھ اس لیے دیر ہو گئی۔ دادی نے کہا کہ چپ کر کے کھڑے رہو، جب میں بولتی ہوں تو تم صرف سنا کرو۔ میں منہ میں بڑبڑا کر ہاں جی بالکل، باقی تو سب گونگے ہیں، ایک آپ ہی ہیں جو صاحب زبان ہیں۔ دادی نے کہا کیا بولا؟ ذرا اونچا بولو۔ میں نے کہا کہ دادی بلا میری کیا مجال جو کچھ اونچا بول سکوں، آپ ہی ہماری کرتا دھرتا ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میرا جیسا بچہ کہاں کچھ کر سکتا ہے۔ دادی کو میری شرارت والی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ اماں کو آواز دینے لگیں کہ اپنے اس آوارہ بیٹے کو دیکھو جس کی زبان اتنی چلتی ہے کہ مجھ جیسی بوڑھی عورت سے برداشت نہیں ہو رہی۔ میں نے دادی کی طرف دیکھا اور کہا کہ دادی آپ اپنے اور میرے بیچ اماں کو کیوں لا رہی ہیں؟ دادی نے مجھے کان سے پکڑ لیا اور اتنے زور سے میرا کان کھینچا کہ درد سے میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ دوسرے ہاتھ سے میری گردن پر کچھ لگا رہی تھی، لیکن کان کی تکلیف کی وجہ سے دادی کا ہاتھ پکڑ نہیں سکا۔ وہ تو شکر ہوا کہ بھائی وقت پر آ گیا۔ انہوں نے دادی سے مجھے چھڑوا لی اور کہا کہ دادی کیا ہو گیا ہے، آپ یہ کیوں بچوں کو ایسا کر رہی ہیں؟ کچھ تو خیال کریں اپنی عمر کا۔ دادی نے بھائی کو حقارت سے دیکھا اور کہا کہ دفع ہو جاؤ تم دونوں میری نظروں کے سامنے۔
تبھی اماں بھی آگے دادی کی نفرت بھری نظریں اماں کی طرف ہوگی۔ اماں نے کہا کہ ماں جی آپ نے آواز دی تھی۔ مجھے دادی نے کہا کہ کتنی دیر سے تمہیں بلا رہی ہوں، کس کے خیالوں میں گم تھی جو میری آواز تمہارے کانوں تک نہیں پہنچی؟ دادی نے کہا کہ کتنی دیر سے تمہیں بلا رہی ہوں، کس کے خیالوں میں گم تھی جو میری آواز تمہارے کانوں تک نہیں پہنچ سکی؟ اور بھائی کو بہت غصہ آیا دادی کی اس گھٹیا بات پر۔ بھائی نے دادی سے کہا کہ دادی کبھی تو کچھ بولنے سے پہلے دیکھ لیا کریں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ اس قسم کی گھٹیا زبان ہماری ماں کے لیے استعمال کریں؟ دادی کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اٹھے اور اٹھ کر ہمیں جان سے مار دے۔ اماں نے بھائی کو خاموش رہنے کا کہا اور دادی سے کہنے لگیں کہ ماں جی میں کچن میں تھی، مسالہ پیس رہی تھی، اس لیے مشین کی آواز سے باہر کی آواز سنائی نہیں دی، لیکن مجھے لگا کہ جیسے آواز دی آپ نے، اس لیے پوچھنے آگے۔ دادی نے کہا کہ بس بس میں سب جانتی ہوں تمہاری چالاکی ہے۔ میں کان پکڑ کر بیٹھا تھا، کان میں درد شروع ہو گیا۔ دادی نے بہت بے رحمی سے میرا کان کھینچا تھا۔ بھائی نے مجھے ایسا دیکھ کر میرے کان میں ڈراپ ڈالے اور کہا کہ عثمان ایسے کام کیوں کرتے ہو جن کی ایسی سزا ملتی ہے تمہیں؟ اور تم جانتے ہو دادی ایک دفعہ شروع ہو جائیں تو ہمیشہ کی طرح ان کی ہر بات اماں کی انسلٹ پر آ کر رکتی ہے، پھر بھی تم باز نہیں آتے تھے۔ میں نے کہا کہ بھائی میں تو سیدھا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، میں نے دیکھا ہی نہیں دادی سامنے بیٹھی تھی، بس اسی وقت شروع ہو گئی۔ پتہ نہیں دادی کس بات کا ہم سب سے بدلہ لے رہی ہیں۔ تلوار کے لگے گھاؤ تو پھر بھی بھر جایا کرتے ہیں، لیکن زبان سے کیے ہوئے وار سے جو دل پر زخم لگتے ہیں وہ کبھی نہیں بھرا کرتے۔ محلے میں ایک نئی عورت آئی جس کے ساتھ جوان بیٹیاں تھیں۔ کسی نے آج تک ان کی شکل نہیں دیکھی تھی کیونکہ وہ پردہ کیا کرتی تھیں۔ جب ایک دن میں گلی سے گزر رہا تھا اور اس کی ایک بیٹی نے میرے اوپر کاغذ پھینکا جس کے اوپر نمبر لکھا تھا، میں خوش ہو گیا۔ اب روز لمبی لمبی باتیں ہونے لگیں اور مجھے اس سے محبت ہوگی۔ وہ بولی کہ میری عمر 200 سال ہے، میرے 3 شوہر مر چکے ہیں، اب میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے مذاق میں ڈال دیا کہ اس کی آواز تو لڑکی جیسی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے گھر ملنے بلایا اور بولی کہ نکاح کرو پھر چہرہ دکھاؤں گی۔ میں نے اسے نکاح کر لیا اور جیسے اس کا گھونگھٹ اٹھایا روح لرز گئی۔ وہ تو واقعی کوئی اور ہی بڑی مخلوق تھی جو انسان تھی بھی اور انسان لگتی بھی نہیں تھی۔ جسے دیکھتے ہی میں بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش آیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کمرے سے نکل کے ادھر ادھر دیکھتا رہا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور نہ وہ عورت نہ اس کی کوئی بیٹی۔ میں حیران تھا کہ یوں اچانک سب کہاں چلی گئیں۔ اسی طرح سوچتا ہوا گھر آ گیا۔ ماں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ کیا ہوا، تم کن چکروں میں ہو آج کل، اور یہ تمہارے چہرے کی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ میں نے کہا کہ اماں کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اماں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اماں نے کہا کہ ہاں بولو کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ وہ جو ہم سے کچھ فاصلے پر ایک گھر ہے جس میں ایک عورت اور اس کی بیٹیاں رہا کرتی ہیں، جو نئے آئے تھے محلے میں۔ اماں نے حیران ہو کر مجھے دیکھا اور کہا کہ اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں رہتا اور نہ کوئی ماں بیٹیاں وہاں آئی ہیں۔ میں حیران تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں اماں، میں نے خود ایک لڑکی کو وہاں گھونگھٹ اوڑے کھڑے دیکھا تھا اور مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ نئے لوگ ہیں۔ اماں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا اور کہا کہ تمہیں تو تیز بخار ہو رہا ہے، اسی لیے اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں اماں، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں کوئی رہتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے انہیں۔ اور تبھی میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ بھائی میرے سرانے بیٹھا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے بھائی سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے محلے میں کوئی عورتیں اس گھر میں آئی تھیں؟ بھائی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور کہا کہ لگتا ہے کہ بخار تمہارے سر کو چڑھ گیا ہے۔ میں نے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آخر آپ اور میری ماں میری بات کو سیریس کیوں نہیں لے رہی؟ میں رونے والا تھا جب بھائی نے کہا کہ ہوا کیا ہے، مجھے بتاؤ، کس بات کی ٹینشن ہے؟ میں نے سب کچھ بھائی کو بتا دیا اور بھائی نے مجھے بے یقینی سے دیکھا اور پوچھا کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ دادی کی قسم میں 100% سچ کہہ رہا ہوں۔ تبھی ہمیں باہر کسی چیز کے گرنے کی آواز ہے۔ باہر جا کر دیکھا تو دادی کے کمرے کی چھت گر چکی تھی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دادی کمرے میں نہیں تھی، وہ صحن میں تھی۔ ہم سب حیران تھے کہ نہ کوئی زلزلہ آیا نہ آدھی چھت، تو یہ پھر ایک دم سے چھت کیوں گر گئی؟ اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جس چارپائی پر دادی لیٹا کرتی تھی وہ چارپائی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ ریٹیک دادی سکتے کسی حالت میں بیٹھی تھی، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بابا بھی گھر آ چکے تھے۔ جب بابا کو بتایا تو وہ ہنسنے لگے اور دادی کی طرف دیکھ کر بولے کہ ماں جی لگتا ہے کہ آپ کا وقت آ گیا۔ اور دادی جو پہلے ہی مجسمہ بنی تھی کانپنے لگی۔ اور ایک دن اماں کچن میں گئیں تو دیکھا کہ ایک انسان بلی جس کا سر انسان جیسا اور دھڑ بلیوں جیسا تھا وہ کچن میں پڑا گوشت کھا رہی تھی اور اماں اسے دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اب تو روز کچھ نہ کچھ ایسے ہونے لگا لیکن میرے ذہن میں ابھی تک بابا کی بات اٹکی تھی۔ بابا نے دادی سے ایسے کیوں کہا؟ کیا بات ہے جو بابا جانتے ہیں اور ہم نہیں؟ اور ایک دن میرے بھائی اپنے کمرے میں سو رہا تھا جب وہ چیختا چلاتا باہر آیا، کہتا کہ اماں میرے کمرے میں کوئی لڑکی تھی جو پنکھے پر بیٹھی تھی۔ میں نے جیسے پنکھا چلایا پورا کمرہ خون سے بھر گیا۔ اتنے دن ہو گئے پر دادی خاموش تھیں۔ بھائی نے دادی سے کہا کہ دادی اب کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ دادی ہنسنے لگیں لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دادی نہیں کوئی اور ہی ہنس رہا ہے۔
بابا اپنے ایک دوست کو لے آئے جو عامل تھے، اور تبھی دادی اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی بھاگنے لگی، پر اچانک کسی نے ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا۔ ہم سب حیرانگی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تب اسی آدمی کی طرف دیکھا اور کہا کہ کون ہو تم اور اس بوڑھی عورت سے کیا چاہتی ہو؟ دادی کہہ کے لگانے لگی، اور دادی کے پاس ایک ساتھ کی ایک آواز آنے لگی۔ اس آدمی نے کہا کہ تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ تب ہر طرف سناٹا چھا گیا اور ایک آواز آنے لگی۔ اس نے کہا کہ اس بوڑھی عورت نے ہمارا بہت نقصان کیا۔ یہ عورت چلے کاٹا کرتی تھی جس سے اس کا شوہر مر گیا۔ اس نے ہمارے بیٹے کو قید کیا اور اس کے ذریعے ہمیں استعمال کرتی رہی۔ اسے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے ہمارا بیٹا آزاد نہیں کیا۔ یہ ہر طرح کی غلط کام لیتی تھی۔ اس نے اپنے ہی بیٹے کا گھر تباہ کرنا چاہا لیکن اس کی قسمت اچھی کہ اس کی بیوی نیک تھی، اس لیے وہ بچ گئے، اور اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اپنی بیوی سے بدزن ہو گیا اور کام چھوڑ کر آوارہ پھرنے لگا۔ پھر وہ جن زادی بولی کہ اس بوڑھی عورت نے ایک معصوم کی جان لینے کی کوشش کی اور ہم نے انکار کر دیا۔ اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہمیں ہمارا بیٹا واپس کر دے گی، لیکن اپنے وعدے سے مکر کی۔ اس نے اپنے گھر کا حصار بندوا لیا تاکہ ہم اس تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن جب ایک دفعہ یہ چلہ کاٹنے کے لیے گھر سے دور گئی تھی تو اس کی بہو اس کا پیچھا کرنے لگی۔ اسے اس پر شک تھا، اس نے اسے چلہ کاٹتے دیکھ لیا تھا، تبھی اس کا چلہ بیچ میں رہ گیا، اور اس وقت یہ جنہیں قابو کرنا چاہتی تھی ان جنوں نے اس کی حالت بری کر دی اور اس کی ٹانگیں توڑ دی۔ اس وقت یہ اپنی بہو کے خلاف ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ اپنے بیٹے تک پہنچنے کی۔ ہم روتی تھیں، تم انسان اشرف المخلوقات ہو کر دوسروں پر ظلم کرتے ہو، ہمیں ہماری دنیا میں جینے نہیں دیتے۔ اگر تم انسان اتنے قابل ہو تو اپنے غلط کامی خود کیا کرو، ہمارا سہارا کیوں لیتے ہو؟ پھر اس جنزادی نے کہا کہ اس عورت نے پھر ایک غلطی کی، اس نے اپنے چھوٹے پوتے پر عمل کرنا شروع کر دیا، اس کے سر کے بال لے لیے تاکہ یہ وہی کرے جو یہ عورت کہے۔ لیکن عثمان نے جس پتلے کو چھوا تھا اس میں ایک سوئی نکل گئی اور اسے چبھ گئی، جس سے ہم اس تک پہنچ سکے اور اس کے ذریعے اس عورت تک۔ پھر اس جنزادی نے کہا کہ ہم نے کسی کا نقصان نہیں کیا، صرف اپنی گناہگار کو تکلیف دی ہے، یہ ہمیں ہمارا بیٹا لوٹا دے، ہم چلی جائیں گی۔ اور تبھی میں دادی کے کمرے میں گیا اور وہ عجیب سا پترا لا کر اس آدمی کے سامنے رکھ دیا جسے ان جنزادیوں کو قابو کیا تھا۔ پھر اس آدمی نے اس پترے سے سوئیاں نکال دی اور تبھی ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور پھر کوئی بھاگتا ہوا آیا تھا، وہ ایک لڑکا تھا جو جنزاد تھا۔ وہ سب اچانک سے غائب ہو گئے اور دادی بے ہوش تھی۔ تب اس آدمی نے کہا کہ یہ آپ کی دادی اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ان کو اس کی سزا ملی ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ دادی کو ہاسپٹل داخل کروایا، کافی عرصے علاج چلتا رہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ دادی کی آنکھیں بند تھیں، بس وہ کراہتی رہتی جیسے انہیں بہت تکلیف ہو رہی اور وہ برداشت نہیں کر پا رہی۔ اس کے بعد دادی دنیا سے چلی گئی۔ اس بات کو 6 سال ہو گئے، ماں بابا پھر سے محبت سے رہنے لگے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اولاد چاہے کسی بھی مخلوق کی ہو، انہیں وہ جان سے پیاری ہوتی ہے۔ ہم تو انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساری مخلوق پر رحم کریں، نرمی کریں اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ دیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔